وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ مناسب ہوتا کہ افغان سفیر نہ جاتے۔ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ایمبیسڈر صاحبہ کی بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، وہ خود اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنے جو انہوں نے درخواست دی۔ دنیا میں عمران خان نے جو کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور اس ریجن میں جو عمران خان ایک ابھرتا ہوا اس خطے کا مسلمانوں کا لیڈر ابھر رہا ہے، وہ اسرائیل اور انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور یہ ثابت ہوا کہ 50 لیڈروں میں وہ فون بھی ہے کہ عمران خان کا کر رہے تھے۔ ہم نے چائنیز کی انویسٹیگیشن داسو ڈیم کی مکمل کی ہے اور چائنیز حکومت ہم سے مطمئن ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود ہم نے 700 گھنٹے اسلام آباد اور راولپنڈی کی فوٹیج کو دیکھا ہے۔ 200 سے زیادہ آدمیوں کی ٹیکسیوں اور گاڑیوں کو روک کر ہم نے چاروں ٹیکسیاں مالکان سمیت جو ہے اس تک پہنچے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس اتنی کوشش کے باوجود ہمارے خیال سے ہم نے پرچہ دیا ان کے اغوا کا، جی وہ خود یہاں سے چلی گئی ہیں، لیکن دنیا کا منہ رکھنے کے لیے ہم نے پرچہ دیا ہے، ایف آئی آر کارڈ دی ہے، لیکن یہاں ان کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن سٹیٹ ان کا کیس لڑے گی۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس کیس سے پیچھے نہیں ہوگی، حالانکہ ان کی درخواست اور ہماری تفتیش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی ٹیکسی میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا اور ہماری تفتیش میں یہ اغوا کا کیس نہیں ہے، لیکن افغانی ہمارے بھائی اور انڈینز جو ہیں وہ اس کو ایک نئی شکل دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان کے حالات افغانستان کا معاملہ ہے۔ جو افغانستان کی قوم فیصلہ کرے گی وہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے، وہ قبول ہے، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے وابستہ ہے۔ لیکن اصل جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے، اور ایک مخصوص انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہو، اس لیے وہ بعض داسو جیسے قدم انہوں نے اٹھائے ہیں۔ 4 اقدامات اٹھانے کے بعد میں سوال لوں گا، 5 منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ انہوں نے فیٹف سے 1 دن پہلے کیا۔ آپ ٹائمنگ ان کی دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل ہائیبرڈ وار ہمارے خلاف کھولی گئی ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ فیٹف سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے۔ داسو کا واقعہ جو ہے وہ جے سی سی کی میٹنگ سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے، اور یہ افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کا کیس جو ہے وہ ہماری افغان کانفرنس سے چند دن پہلے کیا گیا ہے۔ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ کل پرائم منسٹر نے تمام آئی جیز کو کہا ہے اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو کہا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات کو دیکھا جائے، لیکن ہمارے پر پوری نظر رکھی جائے۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ کشمیر میں مریم نواز الیکشن مہم کشمیر کی نہیں کر رہی، نواز شریف کے خلاف نہیں کر رہی، نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں کر رہی، وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہے۔ کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی، یہ ہار کا پہلے اعتراف ہے، تو جناب پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے۔ ہم ویلی 4 میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی بلہ یہاں جیتے گا، جو ہمارے حلقے کے نیچے ایک کانسٹیچوئنسی ہے، ہر جگہ ہم بلے کی کمپین پہ ہیں۔ لیکن جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہارنے کے بعد دھرنا دیں گی، تو بڑی خوشی سے دھرنا ان کا شوق ہے، پچھلے دسمبر سے اس حکومت کے خاتمے کا وہ اعلان کر رہی ہیں۔
بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے. انشاءاللہ عمران خان کی قیادتی میں یہ ملک آگے بڑھے گا. عمران خان کی قیادت میں اکنامک کرائسس پر جس ملک کو یہ ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے, جس ملک کو یہ پرابلم میں ڈالنا چاہتے تھے, وہ ملک بحرانوں سے نکل رہا ہے اور عمران خان کی قیادت میں اور نکلے گا. اور آپ الیکشن کے دن 25 تاریخ کو دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ بلے کی حکومت ہوگی, بلے کی اکثریت ہوگی آزاد کشمیر کے الیکشن میں. 5 منٹ پورے ہو گئے, 5 منٹ سوا. آپ نے کہا کہ ہائبر وار شروع ہو گئی ہے, کیا پاکستان کی جانب سے پیشگی اقدامات کیے گئے؟ ایک آپ آتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ فیک کا معاملہ, امبیسڈر کی بیٹی کا, آئی جی آتے ہیں, وزیر خارجہ آتا ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ڈرائیور اور فوٹیج جاری کرتے ہیں اور ری ایکٹ نیٹ میں ہم نے ویری گڈ, چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا, 5 منٹ ہوتے ہیں سر. دوسرا یہ بتائیے گا, میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ سیف پاکٹ ہے اسلام آباد راول پنڈی میں؟ الحمدللہ آپریشن کریں گے شروع؟ دیکھیں میری گزارش سنیں, فارن آفس کا کام فارن آفس کا کام ہے. ہم نے یہ فوٹیج فارن آفس کو دے دیا, ان کا کام ہے وہ ڈپلومیٹس کو بتائیں صورتحال. ہم نے وہ گھر سے پیدل نکلی ہیں, کھڈا مارکیٹ گئی ہیں, کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے, وہ ٹیکسی ہمارے پاس ہے, ڈرائیور پاس ہے. کھڈا مارکیٹ سے وہ پنڈی آئی ہیں گکھڑ پلازا کینٹ میں, اس سے آگے ہمارے پاس نہیں تھا, وہ بھی ہمیں مل گیا, وہ بھی ہمارے پاس ہے. تھرڈ ٹیکسی ہم نے وہ بھی, فورتھ بھی جو وہ دامنے کو پہ اتری اور دامنے کو سے پھر وہ F9 پارک گئی اور وہاں سے انہوں نے حکمت کو فون کیا. اس سارے علاقے میں اس عرصے میں بھی انہوں نے انٹرنیٹ یوز کیا. لیکن اب میری بات سن لینا, 1 منٹ, آپ کے 2 سوال ہو گئے. انہوں نے جو ہمیں فون دیا اس کو بالکل صاف کر کے دیا, وہ اس سائبر کرائم کی پڑی ہوئی قابل احترام بچی ہیں. لیکن ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, سب سے پہلے میں اپنی قوم کے آگے سچ بولنا چاہتا ہوں, یہ ساری کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. اور چاروں کے چاروں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ محنت کش ہیں, ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ غلط نہیں ہے. 1-2 لوگ سرکاری ملازم ہیں, دن کی نوکری کے بعد بیچارے اپنی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلاتے ہیں. ہم نے اپنی اطلاعات فارن آفس کو دے دی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دیے, 48 گھنٹے میں اپنی تفتیش مکمل کر دی. اچھا, جو سر دیکھیں ہم نے, اب آپ وہ سوال کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں ٹیکسی میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, لیکن ہم سارے ڈپلومیٹس کو, ڈپلومیٹ انکلیو کو بھی خاص سیکیورٹی زون بنانے لگے ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ چھوٹا چھوٹا سوال کریں. افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی ہے, صدارتی مال پہ بھی صدارتی مال پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے اور حالات جو کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی مہاجرین کا سیلاب آتا ہے تو سیکیورٹی کیا ہے؟ دیکھیں جب حالات آئیں گے, اس وقت پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سول آرمڈ ادارے جو ہے وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے. ہم اپنی سرزمین کو نہ افغانستان کے لیے استعمال ہونے دیں گے, نہ توقع رکھتے ہیں وہاں سے ہو. افغانستان کا مسئلہ افغانستان حل کرے, جو وہ قوم فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے. Now for the international media I must say that we have completed our investigation, but we have a respect for her statement, so we have given a FIR as per her statement, and we believe that sooner or later she will also be the part of, she will recognize all these 4 taxi drivers. All are innocent. Nobody sat in her car. There is no case of kidnapping, but even then, on the direction of the government of Pakistan, we have given FIR very strict rules and laws, and we believe that soon she will be a part of investigation and recognize anybody among these 4 taxi drivers, and these are not these are private taxi drivers. So we are ready to help in all the way, and we assure the whole world that Pakistan is a responsible country, and all these diplomats and their kids and their family have a lot of respect for us, and we will give them full security. And if anybody require more security,
इंटीरियर मिनिस्ट्री इज रेडी टू प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। शेख साहब, बॉर्डर सिचुएशन जो है वो भी अभी बुरी हालत में हो रही है अफगानिस्तान की, उसके लिए कोई इजाफी इक़दाम नहीं है, खासतौर पे तालिबान की जो पेशकदमी है? देखें, तालिबान के बारे में फॉरेन ऑफिस बेहतर बयान दे सकता है। जहाँ तक हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, तमाम बॉर्डर ये 2600-2700 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। 90% फेंसिंग हो चुकी है और फेंसिंग के इस तरफ पाकिस्तान की अजीम अफवाज हैं और उसके पीछे सिविल आर्मड अदारे हैं, सिविल आर्म फोर्सेस के अदारे हैं। सो कोई ऐसा मसला नहीं है और हम किसी उलझाव में, अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला अफगानिस्तान के लोग जाने और उनका मसला। शेख साहब, ये बताएं कि बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड भी अफगानियों के बनाए गए होंगे, जिसकी बिना पे बहुत से शरपसंद अनासर भी इस मुल्क में दाखिल हो गए होंगे। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर हमने 19 आदमियों को शोकाज नोटिस दिया है, 7 आदमी कराची से गिरफ्तार किए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि वो लोग जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं उन तक पहुंचें और उनको कानून के हवाले करें। तेरे हो गए 2 सवाल। सेफ पॉकेट है, पहले भी यहाँ सर्च ऑपरेशन हुए, जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अपराध यहाँ से पकड़े गए। हम पूरी कोशिश में हैं। कराची में हमने 19 आदमियों को निकाला है, 10 आदमियों पे पर्चा दिया है। हमारी तमाम मसाइल पे नजर है। 6-7 महीने मुझे बतौर वजीर दाखिला हो चुके हैं और हमने सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 300 गाड़ियां हैं खड़ी हुई बिला वजह, उनको भी हम ऑन रोड ला रहे हैं ताकि लोगों को शनाख्ती कार्ड के, हकीकी शनाख्ती कार्ड की सहूलत हो। जो इंसिडेंट उस पर कोई डेवलपमेंट हुई है? सारा हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है। एक सवाल, हमारी तरफ से 3 सवाल हो गए ना साढ़े 7। मॉल में एक अफगानी फौजी के घर से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड करेंसी नहीं, वो तो फिर पाकिस्तानी करेंसी भी निकली है, करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में निकली है। ऐसा हो रहा है बॉर्डर्स पे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ेह है, ना हम अफगानिस्तान में मदाखलत करेंगे, ना अपनी ज़मीन को, ये इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है, ना अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे और तोके रखते हैं कि कोई दूसरा भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल करे। स्ट्रेटेजी है पीटीएम कश्मीर इंतखाबात इंशाअल्लाह 25 तारीख को, चाहे 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, 5 वोट से जीते, इमरान खान का बल्ला जीतने जा रहा है और जिस हलके में खड़ा हूं मैं, ये भी इंशाअल्लाह बल्ला जीतेगा।